اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ پھر وہ فرشتہ سامنے آ گیا جب کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب آیا اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، وہ اتنا قریب ہو گیا جتنا کہ دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ کفار مکہ کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر مان لیا جائے کہ آسمان ہی سے وحی آتی ہے اور درمیان میں کسی شیطان نے دخل گیری بھی نہیں کی ہے، لیکن یہ کیسے مان لیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے کہ جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ حقیقت میں فرشتہ ہی ہے، وہ حقیقت میں جبرائیل ہی ہے، اس کی کیا گارنٹی، جب کہ انہوں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، کسی انسان نے فرشتے کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک شبہ اور یہ ایک اعتراض پھر بھی باقی رہتا ہے۔ یہ کفار مکہ کا اعتراض تھا، اس کا اس میں جواب دیا جا رہا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ان کی اصلی شکل و صورت میں بھی دیکھا ہے، اور ایک نہیں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ دوسری مرتبہ جب دیکھا تھا اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جو اصلی شکل میں دیکھا اس کا ذکر ان آیتوں میں ان الفاظ میں فرمایا، فاستوى وهو بالافق الاعلی، وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں سامنے آ گیا اور جب کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ہوا یوں کہ عام طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غائبانہ طور سے اندیکھی شکل صورت میں یا کبھی انسانی شکل و صورت میں، جب انسانی شکل و صورت میں آتے تو زیادہ تر صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو کبھی غائبانہ طور سے کبھی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ عام طور سے وحی لانے کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے یہ درخواست ظاہر فرمائی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، چنانچہ آپ کی یہ درخواست قبول فرما لی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑی کے پاس میں تھے، یا بعض روایتوں کے مطابق مکہ مکرمہ کا ایک علاقہ ہے محلہ اجیاد نام کا ایک محلہ ہے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، وہ اصلی شکل و صورت جس پر اللہ نے جبریل امین کو پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھا تو جس جگہ سے سورج اگتا ہے وہاں پر آسمان کے بلند کنارے پر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے، اور ایسے عظیم الجثہ تھے، آپ کا جسم، آپ کا بدن اتنا بڑا اور ایسا عظیم تھا کہ آسمان اور زمین اور مشرق سے لے کر مغرب تک کا پورا علاقہ آپ کے جسم سے بھر گیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، فاستوى وهو بالافق الاعلی، اور احادیث مبارکہ میں اس دیکھنے کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ظاہر ہے یہ ایک انوکھا منظر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر بشر تھے، انسان تھے، اس منظر کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ ثم دنا فتدلى، کہ آپ انسانی شکل میں پھر زمین پر نیچے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، فتدلى، اور زیادہ قریب ہوئے، آپ کو حضرت جبرائیل نے بٹھایا اور آپ کو تسلی دی، آپ کے دل کو کچھ تسکین ہوئی، آپ کے دل کو کچھ راحت اور آرام پہنچا۔ اور فکان قاب قوسین او ادنی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے جیسا کہ دو کمانیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے۔ عربوں کے یہاں یہ محاورہ تھا کہ آپس میں جب بہت زیادہ گہری دوستی یا بہت زیادہ گہرا اتفاق اور اتحاد بتلانا ہو تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دو کمانیں ملاتے تھے اور دونوں کی لکڑیاں اپنی اپنی طرف رکھتے تھے، اور ان میں جو درمیان میں تار ہوتا ہے وہ تار ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے
جاتے تھے اور گویا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب ہو گئے جتنا کہ بس یہ دو کمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، گویا کہ من تو شودی تو من شد، وہ یعنی بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ قریب ہو چکے، ایک گویا کہ دو جسم ایک جان ہو گئے، ہم اتنے قریب ہیں۔ تو یہ بتلانے کے ان کے یہاں یہ کمان کے ذریعے سے اس طرح کی چیز کی جاتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کے محاورے کے لحاظ سے اور ہماری سمجھ کے اعتبار سے یہ محاورہ اور یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ وہ اتنے زیادہ قریب ہو گئے جیسا کہ دو کمانیں قریب ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ قریب ہو گئے، کم سے کم اتنے قریب ہوئے کہ اس سے زیادہ دوری تو نہیں تھی۔ تو یہ جسمانی قرب بتلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمایا، اور آگے فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، یعنی دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ گویا کہ پہلے جملے میں جسمانی قرب اور جسمانی نزدیکی کا ذکر فرمایا، اور بعد کے جملے میں قلبی اور دلی نزدیکی کا ذکر فرمایا کہ صرف جسمانی اعتبار سے ہی قریب نہیں ہوئے بلکہ دل سے دل گویا کہ مل گئے، اور اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ بہت اچھی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا اور اچھی طریقے سے پہچان لیا، حتیٰ کہ دل بھی گویا کہ مل گئے۔ تو ان کے اس اعتراض کا گویا کہ یہ جواب ہو گیا کہ انہوں نے تو دیکھا نہیں، ان کو کیسے معلوم کہ جو فرشتہ وہی لے کر آتا ہے وہ جبرائیل ہی ہے؟ گویا کہ اس کا جواب دے دیا کہ اس میں بھی کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو فرشتہ وہی لے کر آیا کرتا ہے ان کو انہوں نے اپنی اصل شکل صورت میں دیکھا ہے، اور دونوں اتنے زیادہ قریب بھی آ چکے ہیں۔ تو آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جو وحی سنائی، اور اگلی 3 آیتوں میں اسی واقعے کو اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو کلام پیش فرماتے ہیں یہ بالکل وحی ہے، اس میں کسی طرح کے کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کامل اور مکمل ایمان اور یقین عطا فرمائے، آمین۔